السلام علیکم ایھا المؤمنون جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مغالبۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى وأجمل إحسانه إلي، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور آنے والی جو بڑی عظیم مناسبت عید اللہ الاکبر، جو اعیاد میں سرتاج اعیاد ہے، عید سعید غدیر خم، آپ حضرات کے خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ عید اس کے لیے بالعزت عید ہے جو ولایت اور امامت کے مفہوم سے آشنائی رکھتا ہو۔ یہ جسے معلوم ہو کہ ولایت کیا ہے، جسے معلوم ہو کہ امامت اور رہبریت کس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ امت کے لیے کتنی مہم ہے کہ ایک رہبر، ایک امام، ولی معصوم جو امت سے محبت کرتے ہیں اور امت کو مشکلات سے بچا کر خدا کی راہ پر لے کر آتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے، یہ کتنی اہمیت والی عید ہے، ایسے ہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، ورنہ یہ عید معمولاً ایک فیسٹیول بن کر رہ جائے گی اگر ہم امامت کے مفہوم سے آشنائی حاصل نہ کریں۔ جس طریقے سے دوسرے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ویسے غدیر بھی ایک رسماً ایک عبادت انجام دیں گے، اعمال انجام دیں گے، کھانا کھائیں گے، خوشی منائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس کی اہمیت قرآن سے معلوم کیا جائے، قرآن کے مفہوم سے معلوم کیا جائے، جس میں پروردگار نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم یئس الذین کفروا، یعنی غدیر کا دن کفر مایوس ہوا، یعنی سسٹم کفر مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہوا۔ ولایت کے جڑنے کے بعد، پہلے بھی جڑی ہوئی تھی ولایت، لیکن رسماً اعلان ہونے کے بعد ایک کامل دین، ایک کامل دین جو سارے اصول ایک جگہ جمع ہے، سارے اصول انسان اسے
قبول کرتا ہے. الیوم یئس الذی کفروا یئس الذین کفروا، یعنی آج کے دن کفر مایوس ہوا. کس چیز سے مایوس ہوا ہے کفر؟ آخر کیا بات بنی جسے کافر یا اس کا سسٹم مایوس ہو گیا؟ کہ بہت ساری عبادی مسائل مطرح ہوئے ہیں، بیان کیے گئے قرآن میں، اور پیغمبر کو عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن کفر ڈنٹ کر ٹھہرا ہوا تھا. ہر مقام پر ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، لیکن جب ولایت کا اعلان ہوا تو کفر کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی ان کے سسٹم کے اندر ایک عظیم ضربہ پڑا کہ یہ اہمیت بتا رہی ہے کہ رہبریت ہماری طرف، ہمارے اندر یا ہمارے سسٹم کے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ بھی ہر رہبریت نہیں، الہی رہبریت، ولی معصوم کی رہبریت، جو مہربان ترین رہبریت، جو امت کی یوں کہا جائے کہ امت کے خیر خواہ، امت کو اپنی طرف دعوت دینے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، دل سے رشتہ جوڑنے والے. غرض نہیں ہے اس رہبریت کے اندر یہ کہ میں حاکم بن گیا، ایک چند دن ولیمے کروں گا، اس کے بعد میں کام شروع کروں گا، جو معمولاً ہر حکومت کا ایک طرز ہوتا ہے. یہ روز اول سے ہی امیر المومنین امت کی بھلائی کا راستہ لے چکے تھے اپنے ہاتھ میں. اسے کہتے ہیں رہبریت. دشمن کے اب جو ضربے آپ احساس کرتے ہیں یہ رہبریت پر، تاکہ لیڈرشپ ویک کیا جائے، لیڈرشپ کو ضائع کیا جائے. کیسی لیڈرشپ لائیں؟ اسلام کے اوپر بنی امیہ جیسی لیڈرشپ دیں، یزید جیسی لیڈرشپ، یزید کے باپ جیسی لیڈرشپ، اس کے اولاد والی لیڈرشپ. یہ رہبریت اگر امت مسلمہ کے اوپر تھوپ دی جائے، امت مسلمہ ہمیشہ طاغوت کا غلام بن جائے گا. ہمیشہ امت مسلمہ کو وہی کرنا پڑے گا جو بنی امیہ کہے گا، وہی کرنا پڑے گا جو ابو سفیان کہے گا، وہی کرنا پڑے گا جو بنی عباس اور دیگر طواغیت کرتے ہیں. ورنہ بہت کافی قدرت مند ترین امت مسلمہ، یہ قدرت کا سبب صحیح لیڈرشپ ہے. یہ قدرت کا سبب، جب تک اسلام صحیح لیڈرشپ کے ماتحت رہا، اسلام ہمیشہ ترقی کرتا رہا. اسلام کی راہ میں کوئی میجر رکاوٹیں نہیں تھی. دشمن کی طرف سے تو بالکل نہیں تھی. دشمن کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ اسلام کے راہ میں رکاوٹیں قائم کریں. جتنی بھی مشکل ایجاد ہوئی ہے، جتنا بھی مار پڑا ہے ہم پر، یہ اندرونی حالات کی بنا پر ہے. اندرونی حالات. اگر آپ دیکھیں گے اسلام کی ترقی، یا یوں کہا جائے کہ ان کے ڈیولپمنٹس کافی زیادہ ہیں، کہ خود ہمارے سامنے اہل البیت کے دور میں ہی جو حکومت قائم ہوئی تھی پورچگل اور اسپین کے اندر، ایک اسلامی حکومت جو تقریباً 8 صدی یا 9 صدی کے قریب کی حکومت تھی. 8 صدی یا 9 صدی کی حکومت. اس وقت اتنی ترقی تھی کہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت لندن اور پیرس کے اندر ایک چراغ جلانے والے کوئی نہیں تھے.
اسلامی حکومت کے اندر پورچگل اور اسپین کے اندر ایک وسیع فرہنگ تھا، ہر لحاظ سے، صرف معماری کے لحاظ سے نہیں، بنائی کے لحاظ سے نہیں۔ معمولاً مسلمان اس چیز میں مشہور ہیں، معماری کے لحاظ سے، عمارتیں بنانے کے لحاظ سے۔ اس لیے دیکھا جائے دنیا کے مختلف مقامات پر خوبصورت ترین عمارتیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ قلعے، ہندوستان کے اندر قلعے، مساجد، پرانے مساجد، اس کی بناوٹ عرب کے اندر اور مختلف جگہوں پر جو خوبصورت ترین عمارتیں یہ مسلمانوں کی طرف سے۔ لیکن بعد میں حکومتوں کے بعد، استقرار کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مسلمان صرف اور صرف قلعے اور بناوٹ اور یوں کہا جائے کہ خوبصورتی، عمارتوں کی خوبصورتی کے حد تک نہیں ہے، بلکہ طب میں بھی بہت آگے ہیں، طب میں آگے ہیں، حکومت میں آگے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں جس کے انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتے وہاں پر اسلام پہنچا ہوا ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ یہ صحیح لیڈرشپ، جو ایک امت اس کے ماتحت آ جائے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت دشمن کا خطرہ نہیں ہے، اکیلے چلنے کے لیے تیار ہیں امیر المومنین اس راستے میں اکیلے چلنے کے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ خدا کے راستے میں چلنے سے، تنہائی سے مت گھبراؤ، خدا کے راستے پر چلنا ہے، تنہا ہو تو مت گھبراؤ۔ کس چیز سے نہیں گھبرانا ہے؟ کثرت عدوہم، کثرت الاعداء، دشمنوں کی کثرت، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والے کے سامنے دشمنوں کی کثرت روکنے کے لیے انسان کو آئے گی، دشمنوں کی کثرت اور تمہاری اقلیت۔ اس چیز سے مت گھبراؤ، آگے بڑھو۔ قوموا للہ مثنی او فرادا، اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ دو لوگ، اگر دو نہیں ہیں تو تم اکیلے اٹھو اللہ کی راہ میں۔ یہ نہیں دیکھو کہ اتنی پبلک میرے ساتھ ہونا چاہیے، اتنے لوگ میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام علی کے ڈکشنری میں میجورٹی نہیں تھی۔ امام علی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز، امام خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے اور اپنا کام پرفیکٹ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑی بات تھی ایک حاکم کے لیے، کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا۔ طاغوت یہ نہیں چاہتا، طاغوت لوگوں کو ہمیشہ غلام بناتا ہے، لوگوں کو اپنا نوکر بناتا ہے، لوگوں کے ذریعے سے اپنی جیب بھرتا ہے طاغوت۔ لیکن ایک حقیقی رہبر جو خدا کے راستے پر چلتا ہے، اس کا گھر ہمیشہ پیسوں سے خالی رہتا ہے۔ ایک اور فہی، یہ نہیں کہ پوری طور سے فقیر ہو جاتا ہے رہبر، لیڈر، اسلامک لیڈر ہمیشہ فقیر، ایسا نہیں۔ ایک اور فہی کہ جمع کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، اپنا بینک بیلنس زیادہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا رہبر، اپنے خواہشات دوسروں کے خواہشات سے زیادہ نہیں رکھتا رہبر۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کی کامیابی کا سب سے بڑا راز امین رہبریت ہے۔ ایک ایسی رہبریت جو اسلام کو سیکیورٹ کرتی ہے، یہ نہیں کہ اسلام کو بیچ کر یا اسلام کو سیڑھی بنائے اپنے حاجات تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ امام علی کے دور میں اشعث کے بارے میں امام نے فرمایا تھا، دعو یا عمار انہ لم یاخذ من الدین الا ما قاربہ من الدنیا۔ اے عمار، اس کو چھوڑ دو، کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ اس نے دین سے اتنا ہی لیا جتنا اسے دنیا سے نزدیک کرے، یعنی دین ایک لیڈر بنا اس کے لیے دنیا تک پہنچنے کے لیے، دین لیڈر بنا دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ آج بھی ایسے حکام پائے جاتے ہیں، دین کے ذریعے سے اپنی جیب بھرتے ہیں، دین کے ذریعے سے اپنے حالات کو اصلاح کرتے ہیں۔
معنویت سے زیادہ مادیت کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں خوف رہتا ہے کہیں کمی نہ ہو جائے، کہیں کمی نہ ہو جائے۔ یہود و نصارہ سے اگر جنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے بزنس پر افیکٹ پڑے، یہود و نصارہ سے جنگ کریں گے بزنس پر افیکٹ پڑے گا۔ اگر خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمارا ٹورزم ختم ہو جائے۔ ایک بڑی بری فکر تھی یہ جاہلیت کے دور میں کہ دین کو انہوں نے، ان کے سو کالڈ دین کو، ان کا جو دین ولو بت پرستی کا دین تھا، اس وقت جب پیغمبر اٹھ رہے تھے تو یہ دو چیزیں انہیں خوف دلا رہی تھی، یعنی دولت، اگر ہم یہود و نصارہ سے جنگ کریں گے تو بزنس مار کھائے گا ہمارا، شامات سے آنے والا بزنس، دوسری جگہوں سے یہودیوں کی طرف سے آنے والے اموال سب رک سکتے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا خانہ کعبہ سے بت توڑنا اور وحدہ لا شریک خدا کی عبادت ہو، ٹورزم ختم ہو جائے گا، لوگ آنا بند کر دیں گے۔ جو افریقہ سے آتے ہیں لوگ، یمن سے آتے ہیں، نہ جانے شامات سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اگر بت ختم ہو جائیں گے تو لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر لوگ بند ہو جائیں گے تو ہمیں پاکٹ منی کہاں سے آئے گی؟ یہ خوف کب ایجاد ہوگا؟ جب باطل لیڈرشپ ہوگی، باطل لیڈرشپ۔ اگر حق کی لیڈرشپ ہوگی، ولو شیب ابو طالب ہوگا، تو انہیں ان چیزوں کا خوف نہیں ہوگا کہ یہ لوگ مقاومت کریں گے، استقامت کے اسٹرگل کریں گے۔ حق کی لیڈرشپ لیا کر نہیں جھکاتی، محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ روٹی ہاتھ کو لانے کے لیے حق کی لیڈرشپ راستہ بتاتی ہے۔ شیب ابو طالب کے اندر یہ لوگ تھے، پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی، ان کے خاندان والے۔ ایک سخت دور تھا پیغمبر کے خاندان پر اور ان کے ساتھیوں پر، جس کے اندر ہر چیز بند، سینکشنز لگے ہوئے تھے کہ کوئی چیز نہیں جا سکتی اندر۔ نتیجہ یہ پہنچ چکا تھا کہ یہ لوگ اس خورمے کے بینجیوں کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر اس کی روٹی کھاتے تھے، اس نتیجے پر آ چکے تھے، یعنی کافی سخت۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ مضبوط لیڈرشپ کے ماتحت تھے، پیغمبر کے ماتحت۔ کربلا کے میدان میں یہی سینکشنز تھے، پانی بند کیا گیا تھا، کھانا نہیں تھا، سخت مشکل دور تھا، لیکن لوگوں نے اسٹرگل کیا، اس لیے کہ ابو عبداللہ الحسین کی لیڈرشپ تھی۔ 1971 میں ہینری کیسنجر، امریکہ کا غالباً فارن منسٹر رہ چکا ہے، اس نے کہا کہ 3 چیزیں اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائی تو یہ ساری دنیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک، غذائی مادیات، غذائی آئٹم، یعنی کھانے پینے کا، کھانا پینا کنٹرول میں آ جائے، لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ 2، اکانومی اگر کنٹرول میں آ جائے تو حکومتیں ہاتھ میں آ جا سکتی ہیں۔ تیسرا کچھ اور تھا جو میرے ذہن میں فعلاً نہیں ہے، لیکن اب اس کے اوپر ایک چیز اور اضافہ ہوئی ہے، سائبر جس کے کنٹرول میں آ جائے وہ دنیا پر حکومت کا، یعنی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں لوگ۔ یہ تین چیز کیونکہ مہم ہے یہ، اس لیے بہت سارے دقت کے ساتھ وہ پرانی جنگوں کی طرف اگر آپ مشاہدہ فرمائیں گے، زیادہ تر انہی چیزوں پر حملہ ہوتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں پر۔ جنگ صفین میں معاویہ نے پانی روکا تھا تاکہ پانی نہ پہنچے، لوگ پیاس کے بنا پر بغاوت کریں، اٹھ جائیں، حاکم کے خلاف اٹھ جائیں، اور اس بغاوت کے دوران دوسرے حاکم انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اس حاکم کو عزل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔
اسے ختم کر دیتے ہیں، لوگوں پر قبضہ جماتے ہیں. یہ بہت ہوا ہے. معمولاً ہر جنگوں میں اس طریقے کے ٹیکٹکس اپنائے جاتے تھے ایک مدت، حتی آج بھی. یہ مت سمجھیں کہ آج بھی نہیں ہے، آج ہے. بالخصوص اس بیلٹ کے اندر جو مصر سے شروع ہوتی ہے اور سیریا تک پہنچتی ہے. اسی زمانے میں پلاننگز کے ماتحت انہوں نے ڈیمز بنوائے ایک ایسے ملکوں کے اندر جہاں پر مہار کو سخت کیا جائے، مصر کے متعلق، عمان کے متعلق اور سیریا کے عراق کے متعلق. عراق کے لیے پانی کے مسئلے میں ٹرکی کے اندر ڈیموں کو بنوایا، مصر کے اندر بنوایا، تاکہ جب وقت پڑے تو ان کا پانی بند کر دیا جائے اور گھٹنوں پہ لایا جائے، کیونکہ بہت ساری جمعیت مصر کی دریائے نیل کی طرف بسی ہوئی ہے کافی. اس طریقے کے منصوبے ان امتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو امتیں جلدی دم توڑ سکتی ہیں، جو امتیں جلدی گھٹنا ٹیک سکتی ہیں. اس کرائسس کو بخوبی نبھانے کے لیے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو معنوی اور مادی مسائل کو دونوں بیلنسنگ برابر لے کر چلے. ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ورنہ معمولاً طواغیت نہیں کرتے ہیں. یہ کون کر سکتا ہے دونوں کا بیلنس برابر؟ ایک الہی رہبر جو لوگوں کے مادیات کے بارے میں بھی پرواہ کرے، ان کے معنویات کے بارے میں بھی پرواہ کرے، مادیات کو مضبوط کرے، معنویات کو اس سے زیادہ مضبوط کرے. جب اس قسم کی مشکل اگر آ جائے تو یہ لوگ معنوی طاقت کے ذریعے سے اس مشکلات کو فیس کر سکیں، ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ مشکل ہے، ہدف مشکل ہو جائے گا امام معصوم کے ساتھ چلنے کا. کیونکہ ایک قوم، فرضاً ایک قوم اگر امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں، ایک بڑے مقصد کے انتظار میں اور چھوٹی سی چیزوں کے درمیان گرفتار ہو جائے، اس کا ذہن ڈیوائیڈ ہو جائے، تو دونوں مطابقت نہیں کرتے. ایک انسان اگر ظہور کے انتظار میں، امام زمانہ کے انتظار میں، لیکن اس کی جنگ مرغی کے لیے ہو رہی ہے، اس کی جنگ کھانے کے لیے ہو رہی ہے، اس کی جنگ بریانی کے لیے ہو رہی ہے، اس کی جنگ ان چیزوں کے لیے ہو رہی ہے، تو دونوں میں تضاد ہو چکا ہے، کافی تضاد ہو چکا ہے. یعنی وہ قوم اصلاً نہیں لگے گی جو امام کا انتظار کر رہی تھی. امام کا انتظار کرنے والی قوم اسی امام کے منشا کے برابر، یعنی امامت کو پہچانتا ہو. اسی لیے غدیر اس کے لیے لذت والی عید ہے جو امامت کے ٹیسٹ سے واقفیت رکھتا ہو. ورنہ غدیر یقیناً عید ہے زمین پر، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. کافی بڑی عید ہے یہ عید جس دن سمجھ میں آ جائے گی وہ اپنے اندر، بڑی بات کہہ رہا ہوں، قاسم سلیمانی کو زندہ کرے گا. فرہنگ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قاسم سلیمانی جیسا نفس کی ضرورت ہے. ولایت کے کلچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو شہداء جنہوں نے جان دیا ولایت کے لیے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک فرہنگ، ایک کلچر جو امیر المومنین نے فرمایا، اگر تم چلنا چاہتے ہو، اگر تم حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تم اپنی قلت سے مت گھبراؤ اور دشمنوں کی کثرت سے وحشت نہ کرو. اس قاسم سلیمانی کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے کہ چلا اس شخص نے امیر المومنین کے راستے پر، احساس کیا چاروں طرف دشمنی احساس کیا، رہبر کو تنہا احساس کیا، اپنے سینے کو رہبر کا سپر بنا دیا. اسے کہتے ہیں ولایت کا حقیقی معنی. درست ہے ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر محبت ہے، انشاءاللہ خدا خود اس محبت کو قبول کرے.
ہمارے اندر یہ نعمت ہے کہ امام کی امت سے ہیں ہم، یہ ہم اس امت سے ہیں جس کے بارے میں جن کا امام پردے غائب میں اور اس کے دست مبارک سے ظہور کے بعد اللہ عدل و انصاف قائم کرے گا. یقیناً اسے کہتے ہیں ولایت. بڑا عظیم مفہوم ہے، ایک چند منٹ کے تقریر میں ہم اس کو خلاصہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ایک عید ہمارے سامنے ہے تو ہم پہچانیں کہ یہ کس قسم کی عید ہے. کیوں دشمن مایوس ہوا؟ کہ آج بھی دشمن مایوس ہے یا صرف اس دور میں مایوس ہوا تھا؟ یہ سب سوالات ایک جوان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے اندر آنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آج اس غدیر کو اپنے وجود کے اندر زندہ دیکھیں. ورنہ بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن کے لیڈرز بدلتے ہیں، ایک دن اچھی سرمنی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ، پھر وہی غلامی، پھر وہی ذلت، پھر وہی نفرت کی آگ، پھر وہی حالات. اگر ہمارے حالات بھی انہی حالات کی طریقے سے ہیں، اس کا مطلب ہم نے اپنے رہبر کو یا امام کو صحیح طریقے سے درک نہیں کیا. ہمارے حالات بھی اگر انہی کے طریقے سے ہیں، اگر ہمارے حالات بھی انہی کے طریقے سے جو درہم و دینار کی لیڈرشپ کے ماتحت ہیں، تو ہم میں اور یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ ہماری قوم برگزیدہ قوم ہے، حقیقی معنی میں برگزیدہ قوم ہے. قدرت نے اس کی امامت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ امامت ولی معصوم کی امامت ہے. عزیزوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ احساس کریں، ایک دن بیٹھیں، سوچیں کہ آج کی دور میں کیا حالات ہیں، دشمن کا ہجوم کس چیز پر زیادہ حملہ کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ راستہ کتنا عظیم ترین راستہ ہے، چھوٹا موٹا راستہ نہیں ہے کہ دشمن کے ہر حملے کو یہ اپنے اوپر لیتا ہے، لیکن بجائے ان کے گھٹے یہ اور بڑھتے ہی جا رہا ہے. آج کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں ہے. ہر روز دشمن حرکت میں ہے، ہر روز اپنی دولت اس اسلام کو روکنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. ہر روز دشمن اسلام کے اس طریقے کے آیات کو ضعیف کرنے کے لیے بے حساب دولت خرچ کر رہا ہے اور بے حساب مین پاور استعمال کر رہا ہے. غدیر کو ضعیف کرنا دشمن کا ہدف ہے، عاشورہ کو ضعیف کرنا دشمن کا ہدف ہے. اگر غدیر ضعیف ہو جائے گی، معنوی لحاظ سے اگر شیعت یتیم ہو جائے گی، امام سے دور ہو جائے گی، دشمن حملہ کرے گا. ان چوزوں کی طرح جو مورس سے جب جدا ہو کر دور ہو جاتے ہیں تو چیل حملہ کر دیتی ہے، اور چیل کی نگاہ تیز ہوتی ہے، دشمن کی نگاہ تیز ہوتی ہے. ہر چیز کے اوپر نگاہ ہے دشمن. یہ مت سمجھے کہ نہیں ہے، تمہارے عبادی مسائل پر نگاہ ہے. دشمن کے جبہے کے اندر، کیمپ کے اندر ایک زمانے تک مرجعیت نہیں تھی، اب ان کے پاس مراجع بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں، جو دشمن کو بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری ہماری ہے، اس کمزوری کے ذریعے سے انہیں ختم کیا جائے، اتحاد کو توڑا جائے. جتنی حکومتیں جو ٹوٹی ہیں اتحاد کی کمزوری کی بنا پر ٹوٹی ہیں، یعنی ولایت سے دوری کے بنا پر، انانیت کی بنا پر. دشمن کے کیمپ میں ہیں آج.
بہترین شاعر ہیں ان کے پاس آج. ایسا شعر کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پیروی کرتے ہیں، اندھی پیروی. کلمہ صحیح ہوتا ہے، اہل البیت کے شان میں ہوتے ہیں اشعار، نوحے اہل البیت کے شان میں ہوتے ہیں، لیکن دشمن کے کیمپ سے نکلتے ہیں. لا حکم الا للہ کے بارے میں جس وقت امیر المومنین سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ کلمۃ حق و یراد بہا باطل. کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن مراد باطل ہے. غلط ہینڈز میں پھنسا ہوا ہے، غلط ہینڈز میں اسلام کا پرچم ہے، غلط ہینڈز میں اسلام کے شعار ہیں، غلط ہینڈز میں اسلام کی مسجدیں ہیں، غلط ہینڈز میں اسلام کے آثار ہیں. یہی چاہ رہا تھا تاکہ ایک ایسی چیز ہم آگے کی طرف بڑھائیں جو مومن یا مسلمان مشتبہ ہو جائے، کنفیوز ہو جائے. آخر الزمان میں جس وقت امام کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے وقت چند ندائیں بلند ہوں گی. ایک ندا تو خدا کی طرف سے ہوگی، خدا کی طرف سے آواز دے گا، آسمان سے ندائیں. اس کے بعد دوسری ندائیں بھی ہوں گی، اس کے فوراً بعد وہ دشمن کی طرف سے ہوگی. لیکن اتنی زیادہ میچورٹی لوگوں کے اندر سے مخفوض رہے گی کہ آوازوں کو پہچان نہیں سکیں گے لوگ. دشمن کے آواز کے اوپر جانے لگیں گے اکثریت. یعنی صدائیں ایک ہی ہیں، ایک ہی مفہوم ہے، لیکن چلنے کے راستے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، مختلف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آج بھی چیلنجز ہیں. جب تمہارے سامنے ایک رہبریت ہے، اس کے مقابل میں ایک رہبریت اسی طریقے کی لانا ہے. اگر دنیا اسلام ایک امامے کی لیڈرشپ کے پیچھے جاتی ہے، اگر اس امامے کی لیڈرشپ کے سامنے بائیڈن ہو تو ساری دنیا ایک ہی طرف رہے گی، لیڈر امامے کی طرف رہے گی، ایک عظیم رہبر کی طرف رہے گی. جو رہبر ہے ہمارا اس کی طرف رہے گی، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. لیکن جب اس امامے کے سامنے ایک دوسرا امامہ لا لیا جائے، کنفیوز ہو جائیں گے. کنفیوز کرنا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہوگا لیڈرشپ کے معاملے میں، جو صفین کا ہتھیار تھا. جیسے قرآن بلند کیا، لوگ کنفیوز ہو گئے، ٹوٹ گئے، ڈیوائیڈ ہو گئے، جنگ رک گئی، حق و باطل کی جنگ رک گئی. اب حق کے لشکر کے اندر پھوٹ پڑ گئی، کنفیوژن. یہ بھی قرآن، ہم نہیں لڑیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی دھاری دار تلواریں امام علی کے گردن کی طرف لے کر آ گئے لوگ. یا وڈرا کرو لشکر کو، ہم حملہ کریں گے. نہیں پہچان سکے اپنے رہبر کو، اس لیے کہ دشمن نے ایک ایسا ہی پتہ کھیلا تھا جو پہچان میں نہیں آیا. غدیر ایسی رہبریت ہے جو باطل رہبریتوں کو فرق کرتی ہے، دونوں میں فاصلہ پیدا کرتی ہے. باطل رہبریت اور حق کی رہبریت. آج اتنے سارے اسلامک ممالک ہیں، آج کی رہبریت جو عالم اسلام کا جو ہیرو بنے ہوئے ہیں وہ سعودی ہیں. لیکن سعودی کی حقیقت کیا ہے؟ نصارہ کے ساتھ اور یہود کے ساتھ سازش کرتے ہیں لوگ. فلسطین جبکہ انہی کے بھائی ہیں، اہل سنت سے، فلسطین کی کبھی انہوں نے حمایت نہیں کی. کیسی رہبریت ہے یہ؟ یہود کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے، یہود کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ کیسی رہبریت ہے؟ یہ ایک برادر مسلم اسے گھیر کر مارا جائے، اسے بچانے کی جگہ آپ دشمن کے ساتھ سازش کرتے ہیں، قاتل کے ساتھ سازش کرتے ہو. اور دوسری طرف آپ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہو. یہ بھی ایک لیڈرشپ ہے، لیکن یہ لیڈرشپ باطل کو سپورٹ کرنے والی لیڈرشپ ہے. اس کا حق کلمہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ کا مسلمان ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں.
مدینہ منورہ کا متولی ہوں، لیکن سپورٹ یہود و نصارہ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنا سرپرست نہیں بناؤ۔ سورہ مائدہ کے اندر ساری آیتیں جمع ہیں جو رہبریت سے ربط ہے، امامت سے ربط ہے، کس سے سرپرست بنانا ہے، کسے نہیں بنانا ہے، سورہ مائدہ بیان کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہیں بناؤ، یہ لوگ بناتے ہیں۔ آج سب سے بڑا درد مسلمانوں کا یہی ہے، مسلمانوں کی جب جانیں جاتی ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ افسوس ہے ایسی لیڈرشپوں کے اوپر۔ افغانستان کے اندر زلزلہ آیا، کسی نے مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، کسی نے نہیں بڑھا مدد کے لیے۔ مسلمان گھروں کے نیچے، مٹیوں کے نیچے، پتھروں کے نیچے دب رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج بائیڈن کا استقبال کرنے والے، یہود و نصارہ کو راستہ کھول رہے ہیں لوگ۔ یہ لیڈرشپ، ہم ایسی لیڈرشپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم جو لیڈرشپ لیتے ہیں اس کا سانچہ ہمارے پاس ہے، قرآن اور غدیر، اس کا سانچہ ہے ہمارے پاس۔ قیامت تک ہم لوگ اپنے امام کے مسئلے میں کنفیوز نہیں ہو سکتے اور غلط امام ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ سانچہ ہے غدیر کا۔ اگر مرجع تقلید اس غیبت کے دور میں بھی ہم انتخاب کریں گے، عادل، جو دنیا پرست نہیں ہوتا ہمارا مرجع تقلید، جو مسلمین کا ہمدرد ہوتا ہے، فلسطینیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، یمنیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، افغانستانیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، میانمار کے لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے، کشمیریوں کا ہمدرد ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں ہمارے لیڈرشپ کے اندر، اسی لیے اس لیڈرشپ کو ختم کرنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے، اسی لیے حملے ہوتے ہیں۔ جب دیکھا حملے کام نہیں کر رہے تو اپنے کیمپ کے اندر، برٹن کے اندر اپنے ایک مرجع تقلید کو بنا دیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کنفیوز کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم، اور وہ بھی بیچارے ایسے فتوے وغیرہ ایشو کر دیتے ہیں، اس طریقے سے منہ کھولتے ہیں یہ لوگ، پورا اینٹی قرآن ان کی باتیں ہوتی ہیں، اینٹی قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے اتحاد کرو، یہ لوگ کہتے ہیں برات کرو۔ ہفتہ وحدت امام خمینی نے اعلان کیا، ان لوگوں نے ہفتہ برات اعلان کر دیا، یعنی نفرین کا ہفتہ، دشمنی کا ہفتہ۔ قرآن کہہ رہا ہے دشمنیوں کو ختم کرو، آپس میں میل و محبت رکھو، انہوں نے دشمنیوں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دو، انہوں نے اپنی سیاستوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مظلومین کی حمایت کرو، انہوں نے کہا کہ مظلومین کی حمایت میں جو دشمن اہل بیت ہے اس کے ساتھ حمایت نہیں کریں گے، یعنی اہل سنت کی طرف اشارہ، جبکہ دشمن اہل بیت اہل سنت نہیں ہوتے۔ ان کے خود درگاہوں میں جا کر دیکھا جائے، ان کے خود نمازوں میں دیکھا جائے، وہ بھی ہماری طرف درود پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، ان کی درگاہوں میں جا کر دیکھا جائے، یہ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ناصبیوں کے دشمن بننا چاہیے ہمیں، تو انٹائر امت مسلمہ کے دشمن بنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن جتنی چیزوں کو بیان کیا ہے، برٹش والی مرجعیت نے ان چیزوں سے ان کو دور کیا ہے، ان چیزوں سے ان کو دور کیا ہے، ذلت کے مقام پر لے جا کر ٹھہرا کیا، ذلت کے مقام پر۔ امیر المومنین کے اہداف کو سب سے بڑا لطمہ باطل لیڈرشپ نے پہنچایا، امیر المومنین کے اہداف۔ مسلمین کے ٹکڑے ہونے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ایسے لوگوں کا ہے جو باطل لیڈرشپ کو آگے لے کر آئے، جو لوگوں کو دھوکہ دیا اہل بیت کے محبت کے نام سے۔ اس لیے غدیر سمجھیں، امیر المومنین کی آئیڈیالوجی سمجھیں ہم لوگ کہ یہ کیا مہم ترین امر ہے، یہ ایسا کون سا عہدہ یہ امیر المومنین کا جس بنا پر آج اتنی بڑی ڈسکشنز ہیں، جس بنا پر آج دنیا میں اتنی بڑی عید منائی جا رہی ہے۔ یہ امیر المومنین کے اہداف سمجھنے سے معلوم ہوگا ہدف کیا ہے امیر المومنین کا، رسول اللہ کا ہدف کیا ہے، اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب
جب ہم سمجھیں گے تو واقعاً اس عید کے اندر ہمارے لیے لذت پیدا ہو جائے گی. لذت. بہرحال یہ عید آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ یہ دن بعض چیزوں کا عمل ضرور کریں. ایک تو روزہ مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، اور روزہ توڑانا اور زیادہ مستحب ہے. اور یہ عید اس میں کھانا کھلائیں، پڑوس کو بھیجیں، غریبوں کو بھیجیں. اس کے اندر محبت کریں ایک دوسرے سے. یہ بہترین وقت ہے معافی کا ایک دوسرے کو. قولوا سلاما سلاما، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے متمنی رہیں، گلے سے لگائیں. یہ عید دشمنیوں کو دل سے نکالیں، اس لیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہیں. وہ پلیٹ فارم کا نام ولایت علی ابن ابی طالب. ہم دعا کرتے ہیں نا اس کے اندر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ، خدا کا شکر، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین میں قرار دیا ہے اور ان کی اولادوں کی ولایت میں سے قرار دیا ہے. تو ہمارا رہبر ایک ہے، امام ایک ہے. پردے غائب میں تجدید عہد کا دن ہے، ہم عہد کرتے ہیں امام سے. اس دن صیغ اخوت پڑھا جاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے پڑھتے ہیں، یعنی برادری کا. اس کا مطلب اگر ہم خدا نخواستہ یہ سب کرنے کے بعد، باہر جانے کے بعد وہی دشمنی اگر ہمارے اندر رہیں تو اثر نہیں کیا. اس کا مطلب فلسفہ امیر المومنین، فلسفہ اتحاد، فلسفہ محبت. یہ بڑے سے بڑے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. میرے اندر بھی ہیں غلطیاں، آپ لوگوں کے اندر بھی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان غلطیوں کو لے کر دور ہو جائیں. محبت نزدیک، جتنا دل سے لگائیں گے اتنا محبت اضافہ ہوگا. جتنا شیرین زبان رکھیں گے، میٹھی زبان رکھیں گے، دوست کم ہو. اگر دوست نہیں بنا دشمن، ایک حد تک دشمنی کم کر سکتے ہیں، اتحاد قائم ہو سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں وہ دن دعاؤں کا دن ہے. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں. سلام بھیجیں امیر المومنین کو اس دن زیارت کے ذریعے سے، امین اللہ کے ذریعے سے. اعمال انجام دیں. بہت بہت مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.